ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إني مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ليس الله بعالم بما في صدور العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، کل ہم نے اس کی تلاوت کی تھی اور اس کو ہم نے پڑھا بھی تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، اور کچھ تشنگی سی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے آج ان آیتوں کو دوبارہ ساتھ ملا لیا ہے تاکہ کچھ جو کل کی جو تشنگی تھی وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم، فرقان عظیم جو ہے، یہ ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ یہ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ورنہ پہلی کتابیں تھیں، ان کے اندر تعریفات ہوئیں، ان کے اندر انہوں نے اپنے کلمات، اپنی باتیں لکھ لیں، اور ایسے جیسے افسانے ہوتے ہیں، لیکن ان کتابوں کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو جہاں اللہ کا کلام ہوگا وہ صاف نظر آئے گا کہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام۔ لیکن یہ قرآن حکیم، فرقان عظیم جو آپ کے پاس ہے، یہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، مہیمن ہے، محافظ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ نحن لہ حافظون، میں اس کا محافظ ہوں۔ اس کے اندر کوئی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر تعریف یا تبدیلی یا کوئی الف یا زیر بدل سکے۔ جھوٹ بول سکتا ہے، نام بدل سکتا ہے، کوئی چیزیں ایسے جیسے انہوں نے پرویزیوں نے ترجمہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کا مسجد عقبہ کر دیا، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ جتنے بھی حدیث کے منکرین ہیں وہ 2 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک نماز فجر کی پڑھتے ہیں، ایک مغرب کی پڑھتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر وہ حج کی بھی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور جنت اور دوزخ کو بھی ایک تخیلاتی تصور سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں جہاں دین کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں، انفرادی طور پہ لوگ دین سیکھتے ہیں، انفرادی طور پہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کچھ افراد جو ائمہ مساجد ہیں یا مدرسوں کے مہتمم ہیں یا کوئی کچھ اور جید علماء ہیں جو اللہ نے جن کو ہمت اور توفیق دی ہے، وہ اس کتاب کو منوعاً بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ بھی ہمیں علم ہے، لیکن ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ وہ جس مجاہدے سے، جس جہاد سے گزر رہے ہیں، وہ وہی ان کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ جیسے کل اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی
جہاد کرتا ہے وہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں پہنچا کرتا، بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنی بھلے کے لیے بات کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ حیات اخروی کا اگر قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور اعمال کی جواب دہی کرنی نہیں ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا ہے جب ہم سے ہمارے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے گا، تو یہ معاملہ پھر دوسرا بن جاتا ہے اور وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے، بے فکری کے ساتھ جو چاہے کرتا رہے اور اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے مطابق ہی وہ بناتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر اس کو یقین نہیں ہوتا، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اس لیے وہ بے بنیاد بھروسے پہ اپنی اصلاح جیسے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا جو اپنی اصلاح کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، وہ مخالف طاقت کے مقابلوں میں کشمکش اور جدوجہد کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ بس شیطان کے خلاف ہم مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دین کے منکر ہیں ان کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ حکومت آپ کی ہے وہ آپ دین کے خلاف کام کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ سارے کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو افزانہ کیا دیتا ہے کہ آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے، تذکیر کرتا ہے، اور یہ زندگی جو ہے اللہ نے آگے جو فرمایا ہے نا بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے مسلمانوں کو، جو ابھی تھوڑے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر لوٹ جاتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے عذاب دینا ہے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک سانپ جو انسان کے اوپر قبر کے اندر مسلط کیا جاتا ہے، اگر وہ زمین کے اوپر اپنا زہر پھینک دے ایک دفعہ تو قیامت تک زمین کے اوپر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، یہ وہ کیفیت ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی تکلیفیں ہمارے سامنے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے چر دوڑیں گی جیسے تم کوئی ترن والا ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہو جاؤ گے، تم زندگی کو ترجیح دو گے، موت سے بھاگو گے، تم دنیا کے عیش ڈھونڈو گے، اس لیے لوگ تمہارے اوپر چار دوڑیں گے، پوری غزہ کے اوپر، پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو ملک ہیں 17 18 جن کے پاس قوت ہے وہ ساری اس کو اوپر تباہ کرنے کے لیے تھی۔ لیکن انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا، پہلے بھی آیا کبھی پھر بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ اس دنیا کو پلٹ دے گا انشاءاللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، آخر کوئی ہوگا دیدہ ور پیدا۔ آخر ان آئمہ میں یہ جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان میں ایسے درد دل بھی رکھنے والے ہیں جو ساری رات رو رو کے اپنے اللہ کے دربار میں معافیہ مانگتے ہیں، اور وہ آخرت کی رسوائی کہ پہلے دن کا انسان اور آخری دن کا انسان سارے وہاں اکٹھے جمع ہوں گے، اور اس وقت پکارا جائے گا محمد امین صاحب آؤ یہ تمہارے گناہ۔ اس وقت کی رسوائی ذرا اندازہ لگائیں کتنی ہوگی۔ اس لیے اللہ یہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اللہ تو ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو بے نیاز ہے تمام عالموں سے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، احد ہے، واحد ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ کن فیکون، پر آج ہی کہہ دے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائے، لیکن ابھی وہ امتحان باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، ابھی دنیا نے رہنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ نے پھر میں نے تمہیں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ لدوی علی دین کلہ ہی، تمام ادیان کے اوپر اس نے غالب ہونا جیسے پہلے غالب ہوا تھا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اگر تم جہاد کرتے ہو، تم مجاہدہ کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یقیناً دنیا جہان والوں سے اللہ بے نیاز ہے۔
वल्लज़ीना आमनू वआमिलु स्सालिहात। अब जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून। नेक अमाल करेंगे, उनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे, उनसे बिल्कुल। अल्लाह जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, पीछे बेशुमार 100 कत्ल किया है, अब आप दायरा इस्लाम में आए, अल्लाह ने सारे तुम्हें माफ फरमा दिए। और जो मकतूल है उनको क्या अल्लाह इज़ाना देता है वो अल्लाह जानता है, कैसे वो मुतमिन करता है वो अल्लाह जानता है। जैसे हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने कहा कि जब आयत नाज़िल हुई ना कि जब तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे तो जो तुम्हारे दिल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ कुदूरत होगी निकाल देंगे। तो आपने कहा कि मेरे और अबू बकर के दरमियान जो कुदूरत है वो ऐसे ही निकल जाएगी जैसे ही अल्लाह ने फरमाया। ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह फरमाते हैं जो नेक अमल करेगा नुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, और उनको बेहतरीन उनके अमाल का बदला देंगे। जैसे दूसरी जगह भी सूरह नाम में फरमाया कि अशरा अमसालिहा, जो नेकी लेके आएगा उसको 10 गुना उसका अजर, उसके उसी नेकी का जैसे वो नेकी होगी उसका 10 गुना अजर दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरी जगह बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, और जो नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना मिलेगा। और दूसरी जगह सूरह कसस जो पहले हमने पढ़ी उसमें फरमाया मन जा बिल हसनत फलहु खैरुम मिनहुमा, वो जो नेकी लेके आएगा उससे बहुत अच्छा उसको अजर दिया जाए। एक नेकी का क्या अजर होगा वो कोई नहीं। अब ये जो सूरत आगे जो आयत है ये हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के शान में उतरी है, और ये वो उस वक्त उतरी जब आप 18-19 साल के थे, जब आपने ईमान कबूल किया। और आपकी वालदा जो हमना बिन अबू सुफियान थी, अबू सुफियान की भतीजी थी, वो आपकी वालदा थी, और उसने कह दिया क्या अब साद बिन वकास अगर तूने ईमान को न छोड़ा, अल्लाह ने तुझे ये फरमाया है कि तू वालिदैन की, पहले पीछे हमने पढ़ा, पहले सूरह लुकमान में भी पढ़ा था हमने कि जो शिरक है वो जुल्म अज़ीम है, लेकिन अगर तुम्हें वालिदैन कहें कि शिरक करो तो नहीं करना, लेकिन उनके सामने झुक के रहना है, ज़ुल्ल हमा और कौलन करीमा करना, उनके सामने बोलना है, ज़बरदस्ती उनसे नहीं करनी। लेकिन यहाँ ये जब उसकी वालिदा ने कहा कि मैं धूप में बैठूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, बालों में कंघी भी नहीं करूंगी, कपड़े भी नहीं बदलूंगी जब तक तू ईमान को नहीं छोड़ता, तो आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब शान रसालत के दरबार में पेश हुए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला पेश आया, अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल फरमाई। ये अब वबस्सैनल इंसाना बिवालिदिही हुस्ना, इसमें कोई शक नहीं, हमने इंसान को हिदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें। वइन जाहदका लितुश्रिका, अगर वो तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे महबूद को शरीक ठहराए जिसे तू लैसा लका बिही इल्मुम फला तुतिहुमा, जिसे तू मेरे नहीं जानता है, मेरे साथ उसको शरीक की इसी से नहीं जानता है, तो तू उसको शरीक ठहराए तो तू उनकी इताअत ना कर। इन्नी मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ईमान कौन लाया है और किसने लाया है, और सब ने लौट के उन्नबी को मैं बताऊंगा बिमा कुंतुम, जो तुमने अमाल किए हैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। ये वो वाक़या है जो हजरत इमाम तिरमिज़ी ने भी, अहमद दाऊद ने और नसाई की रिवायात के मुताबिक ये हजरत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कि अगर वालिदैन तुम्हें शिरक के ऊपर आमादा करें तो शिरक नहीं करना। वो अगर जोर भी दें, और जैसे उन्होंने उस आपकी वालिदा ने जोर दिया था और उसने कह दिया था कि मैं कंघी भी नहीं करूंगी, तेरे कुरान में ये लिखा हुआ कि वालिदैन की तू ये बात को मानेगा, अगर तू मानेगा तो कुरान की भी नफी करेगा, अपने हबीब की भी इनकार करेगा, रसूल का भी इनकार करेगा, ईमान का भी। तो अल्लाह ने ये आपकी शान के अंदर ये आयतें नाज़िल की कि अगर ज़बरदस्ती तुम्हें वालिदैन कहें कि शिरक करो तो उसको नहीं मानना। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और अल्लाह तुम्हें बता, तुम्हें लौट के सबको अल्लाह के दरबार में जाना है और फिर अल्लाह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या अमाल करके आए। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए होंगे, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे, लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, हम उनको ज़रूर नेक लोगों के अंदर दाखिल करें।
روز ہم اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بعد صالحین، اللہ یہ سلام ان کے اوپر بھی ہو جو صالحین ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے اندر ہر آدمی نیک لوگوں کے اوپر، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع کیا ہے، ذرا دیکھیں بخاری کا، دیکھیں ذرا یہ سامنے 8 جلدیں پڑھی ہیں، ذرا دیکھیں مسلم، ذرا دیکھیں آپ ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، ایک ایک حدیث کے لیے 1000 2000 میل سفر کیا، اور پھر اس کی تصدیق کرنے کے بعد حدیث کو ترتیب دیا۔ اور آج یہ جو حدیث کے منکرین ہیں اس کے بعد ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں، اللہ کے راستے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یہ پہلے میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ جو ضعیف الایمان مسلمان تھے، اور کئی ایسے مسلمان تھے کہ یہی واقعہ خبیب بن عرط کا بھی کل بھی بیان میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے بیان پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتا نصر اللہ کی اب مدد کب آئے گی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گی مدد؟ تو آپ سیدھے ہو گئے اور رخ انور بالکل سرخ انار کی طرح ہو گیا، اے خبیب تم سے پہلے لوگوں کو گڑھوں کے اندر کھڑا کر کے ان کے سر کے اوپر آڑے چلائے گئے تو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کے خون کے شراروں سے بھی یہی آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور تم نے کیا سمجھ لیا؟ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ، تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کا عذاب اللہ، یہ اللہ کے عذاب کی طرح ہے۔ اللہ کا عذاب تو ایسا دردناک عذاب ہے کہ وہ اس کی لپٹیں جو ہے سرابیل ہوں، جیسے زرد اونٹ ہوتے ہیں، اس آگ کے جو چنگاریاں ہیں اتنی اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی، اور جب بجھ جائے گی اس کو پھر تیز کیا جائے گا، اور اس میں جیسے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر وَيَتَجَنَّبُهَا أَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اس کے اندر جب ڈالا جائے گا نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، پکارے گا موت کو۔ سورہ فرقان میں لگا تھا صبورا، اب ایک موت کو پکارتا تو کئی موتوں کو پکارو، وہاں کوئی نہیں آئے گی موت۔ تو جو اللہ کے عذاب کے ضعیف الایمان، ایک تو ہوتا ہے نا جی آدمی دل کے اندر ایمان ہے اور تکلیف آ گئی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی، لیکن دل کے اندر ایمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور پھر وہ ایمان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو مجبور ہو گیا ہے تو اس کو اللہ نے معافی دی، لیکن جہاں بھی ضرورت پڑی ہے وہ مسلمانوں کی امداد کے لیے فوراً آیا۔ لیکن وہ منافق جس کو ذرا سی تکلیف پہنچی اسی وقت جا کے کہہ دیا کہ اگر میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تمہیں مارتا، میں نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اس لیے تو اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تمہیں کافروں سے بچایا۔ یہ منافق کے لیے اللہ نے 2 سزا رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، جب تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ جاتی ہے تو یہی شخص کہے گا کہ میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ ذرا سا عذاب دیکھا، ذرا سی دیکھے، میں آج یقین جانے آج ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مائیں جو ہیں غزہ کے اندر اپنے بچوں کے وہ ہاتھوں کے اوپر ماتھوں کے اوپر اپنا ان کا نام لکھ رہی ہیں، بلدیت لکھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کل اس سے میری ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، لوگوں کو پتہ چل جائے یہ فلاں بن فلاں، اور خوشی سی سینوں سے اپنی موت کو لگا رہے ہیں، کلمے کو نہیں چھوڑ رہے، شکست تسلیم نہیں کر رہے، ساری جتنی چلی قوتیں ہیں ان کے اوپر بمباری کر رہی ہیں، کبھی ان کی عمارتیں گرتے دیکھو ذرا، لیکن ایک ہی جب وہ گولی چلاتے ہیں اپنے دفاع کے اندر تو کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر وہ گولی جو لگتی ہے وہ ایسا بم جلتا ہے کہ کئی یہودی جو ہیں واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہے تو انشاءاللہ اللہ تبدیلی لائے گا کہ نصرت آ جاتی ہے تو یہی شخص جو ہے جھوٹا ایمان لاتا ہے، پھر لوگ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے منافق، اس کو نہیں پتا کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے؟ وَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ، یہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔
آپ تکلیف آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ یہاں کہہ دیں ذرا نعرہ مستانہ بلند کریں، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، ذرا دو آگے پیچھے کرے گی، وہ بھی ڈرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی جب آپ کو ہاتھ لگائیں گے نا تو پھر آپ کہہ دینا نہیں جی نہیں، میں تو توبہ پریس کانفرنس کر دی، میں نے تو پارٹی چھوڑ دی، میں جی آپ سیاست ہی منحرف ہو رہا ہوں، ابھی لوٹنے کی باری آئی، سارے سیاست میں آ گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا جھنڈا جو ہے بلند کرے، اور وہ حاکم امن عطا فرمائے جس کا سینہ اللہ کے خوف سے مزین ہو، چمکتا ہو، اور زبان سے اللہ کی توحید جاری ہوتی ہو، اور پھر اللہ کے قانون کو یہاں زمین کے اوپر نافذ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جیسے تو نے پہلی قوموں کو معاف فرمایا، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اللہ قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچانا، اللہ ہمارا پردہ رکھنا، یا اللہ ہمارا پردہ رکھنا، قیامت کے دن جب کوئی اللہ سے نہ ہو، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ساقی کوثر سے اللہ جام کوثر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غنیمت، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی فرقہ بازی کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ جہاں جہاں تیرے دین کا لوگ خلوص سے کام کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول اور منظور فرما، آنے والے مصائب سے اللہ محفوظ فرما، اللہ غزہ کی مسلمانوں کی غیر سے نصرت فرما، اللہ ہم دنیا دار ہیں، تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، اللہ ظلم و بربریت برداشت نہیں ہوتی، اللہ معاف فرما دے، اللہ جی معافی عطا فرما دے، اللہ جی معافی عطا، اللہ جو رات میں خیر ہے وہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا